لالا نہیں ہے نا ماشاءاللہ رب اشرح لي صدري ويسر اللہ رب اشرح لي صدري ويسر ماشاءاللہ کیا ہوا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا لائیں کوئی ایسی مثال کوئی ایسی تعریف کوئی 12 پہ پھنسا ہوا ہے کوئی 14 کا ذکر کرتا ہے لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور 12 14 تو رہ ہی نہیں گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے عاشقوں کا امام یہ ہے سنیوں کا امام یہ سنیوں کا بھی اہل بیت سے محبت دیکھ لیں ہاں جی یہی محبت ہے اصل میں ہم مجبور نہیں بناتے ہم ان کو مسرور بناتے ہیں بس یہی فرق ہے آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا مجبوری بے بسی لاچاری نہیں ہے ہاں جی وہ تو دونوں جہانوں کے خزانے کے قدموں کے نیچے ہیں اور دونوں جہانوں کے خزانے وہ تقسیم کر رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زقن پھول وہ تو پھول ہیں جنت کے بھی پھول ہیں اور پھر کسی نے کیا خوب کہا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی الحمدللہ اہل بیت کا ذکر ہو تو اہل سنت پھر بھی چمک جاتا ہے اہل بیت کا ذکر ہو تو سنیوں کے چہرے پھر بھی چمک اٹھتے ہیں
مصطفیٰ کے غلام صحابہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے چہرے پھر بھی چمک جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت آئی یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت آئی یزید کی، صدیاں گزر گئی زمانہ حسین کا۔ آئے نا کوئی ایسی تعریف بھی بیان کرے نا، شاہ است حسین، یہ سنیوں کی تعریف ہے بھائی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، آئے کو بیان کرے ایسا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ ہیں سنی جو واہ واہ حسین کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حسین کی واہ واہ کرتا ہے اللہ اس کی واہ واہ کروا دیتا۔ ہمارا حسین بے بس نہیں تھا، مجبور نہیں ہے، وہ تو شاہ ہے، تو شاہ کبھی مجبور نہیں ہوتا بھائی، بادشاہ مجبور، یہ دنیا کا شاہ نہیں ہے، اس کو شاہ تو دونوں جہانوں کی شاہیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ جنت کی شہزادگی عطا فرما دے۔ جو جنت کے شہزادے ہوں وہ دنیا کے لیے ترسے، ان کے لیے تو ترستا تھا پیاسا پانی، وہ پیاسا پانی پیاسا تھا ان کے لبوں کے لیے، وہ پانی کے لیے پیاسے نہ تھے، ان کے تو قدموں سے اللہ حوض کوثر کو جاری فرمایا کرتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ ہیں حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، ہاتھ دینا آسان ہے کہ سر دینا آسان ہے؟ تو یہ حسین ہے جو پانی کے لیے ترستا رہا ماشاءاللہ۔ اگر پانی کے لیے ترستا تو ہاتھ دے لیتا بھائی، علی اصغر نہ دیتا، علی اکبر نہ دیتا۔ لوگ رونے رلانے کے لیے ترغیب دلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا ظلم نہ کرو اپنے آپ کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہو کہ انہوں نے تو لوگ مال اور دولت خیرات کرتے ہیں، حسین تو وہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنے شہزادوں کو قربان کیا ہے، اپنے نانا کے دین کے لیے حسین نے اپنے شہزادوں کو خیرات کر دیا۔ تم مال کا صدقہ کرتے ہو، حسین نے اپنے شہزادوں کے سروں کا صدقہ عطا کر دیا ہے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ سنیوں کا انداز ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ پھر بریلی کا تاجدار بھی بولتا، اعلیٰ حضرت کا چھوٹا بھائی فاضل بریلوی، ایسے فاضل بریلوی نہیں ہو رہا بھائی، ہم تاجدار بریلی کو دل میں اور جان میں اس لیے بساتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے گھر کا وفادار ہے، اہل بیت کا نوکر ہے، وہ صحابہ کی عزت کا پہرے دار ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی، خلیفہ بھی اور بھائی بھی، حقیقی بھائی چھوٹے حسن رضا بریلوی جلدی فوت ہو گئے تھے، امام سخن۔ کبھی یار سنا تو کرے نا، اپنوں کا کلام بھی سنا کریں، ذرا اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ افسوس کا مقام ہے یہ، میں اپنے بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ہم نہیں سنتے اپنوں کو، ہم اپنوں سے پیار نہیں کر رہے، ہم وفاداری نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں، کس زبان سے، کسی کی زبان ایسی ہو تو پھر ہے نا، کس زبان سے، ایسے ہی کوئی ادھر سے لاکھ کا
مولوی لے آئے اور کوئی ادھر سے لے آئے 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ. کیسی زبانیں, اسی زبان سے بدگوئی, غیبت, جھوٹ, سب کچھ. یہ کیسی زبانیں ہیں؟ ان پاکوں کی پاکی بیان کرنی ہے تو زبان بھی پاک لاؤ. ان کی پاکی تو وہ بیان کر رہا ہے جو زبان سے بھی پاک ہے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. کس کی مجال ہے, کس کی اوقات ہے؟ چند ٹکوں کے اوپر ان کا نام لے کر کوئی سمجھنا کہ بڑا تیر مار لیا ہے. فاضل بریلوی کے براد اصغر کہتے ہیں یہ عاشقوں کے سینوں کی آواز ہے. الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یہاں ایک بات میں رک کے عرض کروں. آپ نے قریباً 1.5-2 گھنٹہ سے نعت خوانی سنی ہے, منقبت سنی ہے, اہل بیت اعظام کی شان سنی ہے نا آپ نے اشعار میں. تو کسی کا چہرہ مرجھایا؟ کیوں؟ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں نہ ہوئی. یہ سنیوں کا شان ہے, یہ سنیوں کا انداز ہے. تو جہاں قرآن میں اہل بیت اعظام کو اللہ نے پاک بیان کیا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے, اسی قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی پاک کر دیا ہے. حضور کے صحابہ بھی پاک, مصطفیٰ کی اہل بیت بھی پاک, مصطفیٰ کے صحابہ بھی پاک. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. فیض رضا, فیض رضا, فیض رضا, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. وہی الفاظ سورہ انفال میں حضور کے 313 صحابہ جب بدر میں جاتے ہیں تو اللہ قرآن میں ان کو بھی پاکی کا اعلان فرما دیتا ہے. پاکی کا مجدہ سنا. قرآن ہے بھائی, یہ تو نہیں ہے ادھر پاکی ہے تو ادھر نہیں ہے, وہ قرآن ہے تو یہ قرآن نہیں ہے. سورہ انفال نامہ پارہ پڑھ لے. غزوہ بدر کے صحابہ کتنے صحابہ تھے وہاں؟ 313 کو اللہ نے اس نص قطعی کے ساتھ پاک بنا دیا. پڑھ لیں قرآن, پڑھ لیں بھائی, میں ذمہ دار ہوں اگر غلط ہو تو. اللہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. تو ہم اس بات پر بھی خوش نظر آتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت پاک کو اللہ نے پاک کر دیا ہے, اور ہمارے چہرے اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں, ہمارے سینے اس بات پر بھی ٹھنڈا ہوتے ہیں کہ جس رب نے اہل بیت کو پاک کیا ہے اسی رب نے صحابہ کو بھی پاک فرما دیا. یہ انداز ہے اہل سنت کا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت ان کا مقام کتنا ہے بھائی؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں. مقام دیکھیے, جبریل, سمجھے اس کو کیا معاملہ ہے. جبریل اور ساتھ اسرائیل بھی تھے. 3 روز مسلسل آ رہے ہیں, اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیتی ہیں کہ میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے, چلے جاتے ہیں. 3 روز آتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کوئی عرابی ہے. اس نے نہیں کہا فرشتوں کا سردار آ رہا ہوں, نہیں کہا ملک الموت آ رہا ہے, یہ نہیں کہا
پوچھا کون ہے؟ کہا مصطفیٰ کا نوکر ہوں، کوئی اعرابی ہوں۔ یہ ہے مصطفیٰ کے دربار کا ادب اور خاتون جنت کا حیا۔ آپ فرما دیتی چلے جاؤ، میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلے جاتے۔ میرے آقا تو ہمارا یقین اور ایمان ہے جانتے تھے، آج پوچھ رہے ہیں تو پھر پہلے کیوں نہیں جانتے تھے؟ پہلے بھی جانتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ میرے مصطفیٰ، میرے محبوب کے جو میری امت ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنے پاک دامن ہیں۔ مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت اعظام اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین، میرے آقا کی بنات صاحبزادیاں اتنی پاک دامن ہیں، انسان تو انسان، فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ان کی حیا کی وجہ سے اندر بے اجازت نہیں آتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ تو اس کی یا رسول اللہ کوئی اعرابی ہے، 3 روز ہو گئے آ رہا ہے، میں کہتی ہوں آپ کی طبیعت ناساز ہے، چلا جاتا ہے۔ فرمایا فاطمہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے دربار میں آتا ہے، اجازت لے کر نہیں آتا، یہاں آ رہا ہے اجازت لے رہا ہے، اندر نہیں آ رہا، یہ تیرے حیا کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ تم اندر پردے میں چلی جاؤ، پردے میں ہو جاؤ، اس کو آنے دو، یہ کسی کام آ رہا ہے، کوئی پیغام لا رہا ہے، اس کو اپنا کام کرنے دو، تم پردے میں چلی جاؤ۔ حضرات محترم اس طرح بیان کرتے ہیں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر کیا کہتے ہیں؟ بے اجازت، یہ صرف شعر ہی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت کے نذرانے ہیں۔ بے اجازت ان کے گھر، ایسی کرو نا تعریفیں بھی ہم بھی سنیں، ایک کی تعریف اور دوسرے کی توہین یہ ہم سے نہیں ہوتی اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں جو اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں وہ صحابہ کی توہین کرے، ہم اس کو بھی اچھا نہیں سمجھیں، اور اصحاب کی محبت کے آڑ میں اہل بیت سے گستاخی کرے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، مصطفیٰ کے اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جب تک دونوں کو سلام نہ کریں بیڑا پار نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ، اور میرے اہل بیت مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، وہ سفینہ نوح کی طرح جو اس میں سوار ہو گیا اللہ اس کو پار فرما دے گا، نجات عطا کر دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے بھئی، ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کرتے، فاضل بریلوی کو اس طرح یاد نہیں کر رہے، بھئی انہوں نے ہمیں مصطفیٰ سے ملایا، اللہ سے ملایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، دونوں کو ماننا لازم ہے۔ میں ابھی یہ آیت آگے پڑھوں گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اگر بیڑا پار لگانا ہے تو پھر اس طرف آؤ، یہ کو ہمارا ذاتی اور جذباتی عقیدہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا ہے، میں عرض کرتا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دو اے حسن، آپ سب حسن ہیں، ہر سنی حسن بن گیا، یہ اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں۔ بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے قل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو تمہیں تبلیغ دین فرمائی اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے کہا میں معاوضہ نہیں چاہتا، اجر نہیں چاہتا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا دیا اللہ کے کہنے سے، اللہ کے فرمانے سے۔ محبوب آپ کہہ دیں، آپ نے تو نہیں کہنا تھا، میں کہتا ہوں کہہ دیں۔ اللہ
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور میرے آقا اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہے، اس لیے حضور کسی کو چاہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ میرا اپنا ذوق، میری ناقص رائے ہے اور رائے اپنی نہیں دے سکتے، قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ تو اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تم تو غیرت مند ہو، کسی سے مانگو گے نہیں، ہم نے تو آپ کو سارے خزانے دے دیے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، قاسم رزق کہلاتے یہ ہیں۔ تو خالق کائنات نے محبوب کو سب کچھ دے دیا۔ رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ حضور کسی سے مانگتے تو کیسے، جب سب کچھ ہی حضور کا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی اللہ نے اپنا تو علیحدہ رکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا۔ تو اس لیے کہا محبوب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، میں کہتا ہوں فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بھائی، الا المودۃ فی القربہ، لیکن قرابت داروں کی مودت اور محبت چاہتا ہوں۔ پہلے کہا کچھ نہیں چاہتا، پھر مانگ بھی لیا، تو مانگا کس لیے؟ اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، مانگا ہے تو اپنی امت کے لیے مانگا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تو محبوب کی امت کو دینا چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین کرام نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتا، اللہ محبوب کو خوش کرنا چاہتا، اور اللہ جانتا ہے کہ محبوب تب راضی ہوگا جب اس کی امت راضی ہو جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنا آخری امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ محبوب تو راضی تب ہوگا جب امت بخشی جائے۔ تو اللہ نے نسخہ بتا دیا، اے محبوب اپنی امت سے نسخہ بتا دو کہ اگر جنت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قرابت داروں سے محبت رکھنا، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بارہا مختلف الفاظ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں سے پیار کرتے ہیں اور آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں، فاحبہما، تو بھی محبت فرما۔ کیسا ہے؟ یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، یعنی حسنین کریمین اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ تو بھی محبت فرما، تو بھی محبوب بنا لے۔ اتنا ہی نہیں ہے، فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا، اتنے وہ کریم ہیں اور اتنے محبوب ہیں۔ حضرات محترم، آل بیت اعظام ایسے عظیم الشان ہیں کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خیرات مانگتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کا ترانہ پڑھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کی خیرات مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق خیرات عطا فرما دیتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے لائق خیرات عطا فرماتے ہیں، آل بیت اعظام اپنی شان کے لائق خیرات عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، ان کی زندگی اور جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفاها، اللہ تعالیٰ اچھے معاملات کو پسند کرتا ہے اور بری باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آل بیت اعظام کیسے اچھے تھے، کیسے ان کا کردار کیسا تھا، صرف کربلا کا معاملہ ہی نہیں ہے، کربلا ایسے ہی نہیں ہو گیا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا کردار ایسا عظیم الشان ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی ہیں، وہ ایک سواری پر جا رہے ہیں،
امام علی مقام امام حسین پیدل چل رہے ہیں، تو نعمان بن بشیر صحابی رسول خچر پر سوار ہیں، عرض کیا کہ حضرت آپ سواری پر تشریف لے آئیں، یہ ادب سننا ذرا، اور دین کی تبلیغ اور تعلیم بھی سننا۔ شاید ہمیں اس مسئلے کا پتہ بھی نہ ہو، ہم نے کبھی سنا بھی نہ ہو اور ہماری توجہ بھی نہ ہو، یہ ہمارا حال ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے اصحاب کا شان اور اہل بیت اعظام کی عظمت۔ وہ کیا کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ حضرت آپ میرے ساتھ خچر پر تشریف لے آئیں، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ سے سنا ہے، انہوں نے حضور نانا جان سے سنا، فرمایا آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی سواری ہو وہ آگے بیٹھے، وہ دوسرا پیچھے بیٹھے۔ ادب دیکھیں، یہ ہے تعلیم۔ یہاں مماثلت تو نہیں ہے، لیکن یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، مجھے کوئی خوشامد نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ مجھے آتی ہے، نہ مجھے ضرورت ہی الحمدللہ۔ تو یہ تھوڑی رمق اس خاندان کی خیرات کی میں صوفی اعجاز صاحب میں دیکھتا ہوں، وہ سارا کام ہی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ جنت کے شہزادے ہیں، وہ خیرات ان کے گھر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، جس کی سواری ہو وہ آگے بیٹھتا ہے، دوسرا پیچھے بیٹھتا ہے۔ میری اماں جان نے بتایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بستر ہو وہ اس بستر کے خاص مقام پر خود بیٹھنے کا حقدار ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میری اماں جان نے بتایا کہ اگر گھر میں نماز پڑھے تو جو آل ہوگا وہ امامت کروائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ شانیں جب بیان فرمائی، تو حضرت امام علی مقام بیان کر رہے ہیں، تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر، وہ بھی صحابی تھے، تعلیم یافتہ مصطفیٰ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی اماں جان نے سچ فرمایا، لیکن میں نے سنا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صاحب مقام اجازت دے دے تو پھر مہمان بھی ایسے آگے عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تو پھر حضرت نعمان بن بشیر پیچھے بیٹھے، امام علی مقام پھر آگے بیٹھے، شریعت کی روح سے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وقت کا جو امام مسجد ہے، جو یہاں اس مسجد میں امام ہے، کسی بھی مسجد کا امام، اس کا حق فائق ہے کہ وہ نماز پڑھائے، کتنا بھی بڑا بزرگ آ جائے، اس کا حق فائق ہے وہ امامت کروائے، لیکن اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ جیسے ہم حاضر ہوئے تو قاری صاحب نے ہمیں حکم دیا اور میں نے جماعت مغرب کی کروائی، تو یہ مصطفیٰ کی صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ ہے، تو انہوں نے یہ سبق دیا۔ حضرات محترم، کربلا کا جو منظر ہے وہ ان اہل بیت کی تربیت کا انداز ہے۔ یہ تربیت جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چسانے سے لے کر لوری دینے تک، اور پھر گود میں کھلانے تک، کاندھوں پہ سیر کروانے تک، اپنی پشت کے اوپر سوار کرنے تک، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا قرآن پڑھ کے لوری سنانے تک، یہ سارا منظر آتا ہے، پھر کربلا بپا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ اہل بیت اعظام ہے کہ کبھی امیر معاویہ کو خلافت دے دیتے ہیں، اور کبھی جناب کسی کے حق میں سرداری عطا کر دیتے ہیں، ابو بکر کو امامت دے دیتے ہیں، کبھی عمر کو مصلی عطا کرتے ہیں، کبھی عثمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے یزید بگڑ جاتا ہے تو علی اصغر بھی قربان کر دیتے ہیں، علی اکبر بھی قربان کر دیتے ہیں، قاسم بھی قربان کر دیتے ہیں، اونو محمد بھی قربان کر دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ حق ہمارا ہے اور ہم جس کو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی تردد اور شک نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، اس پر اعتراض اہل بیت اعظام پر اعتراض آتا ہے۔ حضرات محترم، اہل بیت اعظام کی یہ قربانیاں یہ معمولی نہیں ہیں، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں، اور وہ مجبور اور لاچار نہیں تھے۔ کربلا کی طرف امام علی مقام تشریف لے کر جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، کربلا کی طرف جا رہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، سیدھی سی بات۔ جنگ کے لیے جاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے شہزادوں نے
اور ان کے صاحبزادوں نے، بچوں نے، بھتیجوں اور بانجوں نے وہ منظر پیش کیا کہ دنیا نے دیکھا، تاریخ آج یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ مجبور و لاچار و بے بس ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھود رہے تھے، کنواں کھودا، پانی بھی تھوڑا تھا اور پانی میٹھا بھی نہیں تھا، پانی میٹھا بھی نہیں تھا، پانی کھارا تھا، تھوڑا تھا، بڑی محنت کی۔ شہزادہ جا رہا ہے تو عرض کیا، حضور ہم نے یہ کنواں کھودا ہے تو اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ۔ انہوں نے پانی دیا، آپ نے اس کو منہ میں ڈالا اور اس کو منہ میں تھوڑا ہلایا اور پھر ہلا کر کلی فرما دی اور فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اللہ نے پانی میں بھی برکت دے دی اور پانی کو میٹھا بھی فرما دیا۔ تو جو لوگوں کو پانی عطا کر رہے ہیں، کیا کربلا میں پانی کے لیے ترسیں گے؟ نہ، وہ پانی کے لیے نہ ترسے بلکہ پانی ان کے لیے ترستا رہا ہے۔ وہ تو راضی برضا ہیں، وہ تو راضی برضا ہیں، راضی بقضا ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، بلکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی عطا فرماتا ہے، جنت سے نعمتیں عطا کرتا ہے، جنت کے پھل آیا کرتے ہیں، اور ان کے آبا کے قدموں کی ایڑی سے اللہ آب زمزم کو جاری فرما دیا کرتا۔ اور پانی یہاں جن بھی آیا، بے شمار مخلوقات آئیں، پانی پیش کیا، کہا نہیں یہ رب راضی ہو رہا ہے، جب وہ راضی ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ ان کے آبا کی یہ تاریخ ہے، آبا کی تاریخ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے خواب میں حکم دیا تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹے کو چھری چلا رہے، چھری چلاتے چلاتے جب دیکھا کہ چھری چل گئی، بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہو گیا۔ خواب پر عمل کریں، خواب پر، جب خواب پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تو مصطفیٰ نے بشارت عطا فرمائی تھی، یہاں کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا، خواب سچا کر دیا، یہ ان کی تاریخ ہے، خواب کو سچا کر دیا رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نیت نہ تھی کہ ڈمبا آ جائے، یہ نیت نہ تھی کہ کوئی فدیہ آ جائے، نیت یہ تھی کہ بیٹا ذبح ہو جائے، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہاں دمبا آ گیا، یہاں دمبا کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ یہاں اونٹ کیوں نہیں فدیہ ہو سکتے تھے؟ نہیں کرنے دیے، اس لیے کہ امت کو بتانا تھا کہ جنت کے سردار ہیں، پھر جنت کے حقدار بھی تو ہیں نا، یہ قربانیاں بھی تو یہ دے سکتے ہیں، ایسی قربانی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ حرم کی داستان سننا ہے تو پھر یہ سنو۔ اقبال کہتے ہیں غریب مطلب حیرت انگیز، یار عجیب بات ہے، بیٹے بھی ذبح کر رہے ہیں، اور حضور نے بشارت دی کہ حسین شہید ہوگا، اور پھر ان کو پتا ہے سارا خاندان شہید ہوگا، امام علی مقام کو پتا ہے۔ تو بھائی یہ کیسی عجیب حیرت انگیز ہے، کون ایسی قربانی دے؟ تو فرمایا یہ حرم کی قربانی کا عالم ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ یہاں کوئی مرچ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تصنع کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی نعرے لگانے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ وادی غیر زرہ میں قربانی دیتے رہے، اللہ نے اس کی قربانی کو قرآن کی زینت بنا دیا ہے۔ آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور کربلا میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جو تھے بدبخت تھے، تو اللہ نے ان جزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیا، آج ان کی نسل نہیں ہے، اور ان 72 کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دی۔ اقبال اس لیے کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت مطلب انتہا، نقطہ عروج، نہایت اس کی حسین
ابتدا ہے اسماعیل، جس کا نقطہ آغاز اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کا نقطہ عروج امام علی مقام کربلا میں ہے، امام حسن و حسین ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ حضرات محترم، ہم نے جو ہے وہ جو سنا، بلکہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کون سنتا؟ 12 بجے کون سنتا ہے؟ گھڑی کی طرف دھیان تو پھر آتا ہی ہے نا۔ افسوس ہے، آپ کا ذوق ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، میرا بھی دل کرتا ہے سنتے رہیں، سناتے رہیں، لیکن کاش یہ دل کے پھپھولے بھی سن لیں۔ یہ کوئی حضور خطابت نہیں ہے، دل کی تکلیف اور پھپھولے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہے، کاش ہم اس کو بھی سمجھیں۔ بڑا افسوس ہے، ہم نے سننا تھا بھائی، ہم نے سمجھنا تھا۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ہم خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جگا کر گئے، کوشش کی ہے نا، کو ہم نہ جا کے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو اپنے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا۔ کتنا درد ہے الفاظ میں، لیکن ہم جاگنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سنسان۔ یہ تو اللہ والوں کی بہاریں اور برکتیں ہیں کہ اس سونے جنگل کو بھی آج منگل بنا دیا ہوا ہے، بہاریں لگائی ہوئی ہیں ان کے قدموں میں۔ سونا بن ہے، سونا گولڈ پاس ہے، اور سونا نیند، سونا موت ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ پٹرول سستا کیا تو بجلی مہنگی کر دی، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی، گیس مہنگی کر دی، ٹیکسز لگا دیے، آپ کے اثاثے اپنے نام منتقل کروا لیے، ملک کو بیچ دیا۔ ہمارے اثاثے ہماری مال و دولت پر لیے ڈاکو لٹیرے اور لوٹنے والے قوم کو خبر بھی نہیں ہونے دے رہے۔ فاضل بریلوی نے سالوں پہلے کہہ دیا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹری تاکی ہے، تیرا بینک بیلنس، تیرے ساسے، تیری عزت۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس کا ایک سکینڈل سامنے آیا، ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں یزیدیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم حسینیت منا رہے ہیں۔ وہاں آئیس، وہاں جناب منشیات، وہاں بے حیائی، عریانی، فحاشی، دین سے دوری، غداری، ملک و ملت سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اگر کربلا والے نہ دیتے تو آج سمجھ نہ ہوتی، مثال نہ ہوتی۔ ہمیں کچھ سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، جاگنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ یہ ہماری سڑکیں، گلیاں، نالیاں، اور ہم خوش باش، جب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تب سے یہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن گلیوں نالیوں کے لیے ہم موج مستی میں ہیں، اور ان کے نعرے اور ان ڈاکوؤں کے لگاتے۔ مجھے تو ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ تو لٹیرے ہیں، ڈاکوؤں سے کون ڈرتا؟ ڈاکوؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ والوں سے ڈرنا چاہیے، ان کی محبت رکھنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ جاگیں ایمان کے ڈاکو، ہماری غیرت اور حمیت کے، ہمارے اسلاف کے، ہمارے اخلاق کے، ان کو سمجھیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اب بھی سو رہا ہے، اٹھیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت پیر سید فتح علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو پیغام محبت دیا، آج سینکڑوں سالوں کے بعد بھی دلوں میں موجزن ہے۔ ہم ایسے ہی آ رہے ہیں؟ ہم ایسے تو نہیں آ رہے نا۔ ہمیں کیا مفاد؟ ایک ہی مفاد ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا فضل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ دوست بھی گواہ ہیں اور قریبی بھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہم نے وقت کے یزیدوں کو سرے بازار بھی للکارا اور ان کی کوئی خوشامد نہیں کی۔
اور کبھی تعریف نہیں کی، اور مصطفیٰ کے غلاموں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دے، ان کی پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دے ان کا منگتا، پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دے دو دو جہانوں کا تاج، جن کے لیے مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جن کے لیے دنیا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، ان کے غلام بھی ان پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو ٹکرا دے۔ یہ تو کربلا کے شہزادے ہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ تاج کے لیے نہیں تڑپے، تاج کے لیے کوشش نہیں کی، تاج کے لیے، تخت کے لیے یہ سارا کچھ قربان نہیں کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ کیا شعر ہے، ہاں، جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، جس کے لیے، جس تخت کو بچانے کے لیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت و حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ خیرات ہے قدموں کی۔ بھائی آج بھی حسین، یزید تھا، انجام دیکھے، یزید تھا، حسین اور حسین کے خادم بھی ہیں، حسین بھی ہے اور حسین کے خادم بھی ہیں، اگرچہ ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو، ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو، خادم حسین ہو تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، للکار کر، اور یورپ و امریکہ کو لتاڑ کر بتا دیتا ہے کہ جب خادم حسین نہیں ڈرتا تو حسین کیسے ڈر سکتا ہے، جب خادم حسین بھی نہیں مانگتا تو حسین بھی کیسے مانگ سکتا ہے، جب خادم حسین خیرات نہیں مانگتا تو حسین کیسے مانگ سکتا۔ حضرات محترم، یہ تو زمانے نے دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ السلام کہ یہ شہزادے دین سے محبت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے، یہ علماء کرام، آپ کی مساجد کے امام، جن کو ہم نے تھرڈ ورڈ بنا دیا ہے اپنے اندر، ایک تو وہ ہمیں تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں اور ہم دینداروں کو تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں، کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ افسوس ہے، افسوس کا مقام۔ پیر کا راہ وکھرا، مولوی کا وکھرا، تو وکھرا شکرا نہیں ہے۔ جو شریعت پہ چلے وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، جو شریعت کا تارک ہو وہ فراڈیہ اور مکار ہے، وہ دین کا غدار ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پیروکار بنے، اس کی ان کو مانے، پھر ہدایت ملے گی۔ تو آئیے، ایک شخص مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں نواسہ رسول کی زیارت کروں، لیکن آپ کو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان اسلام، جن کے ساتھ صلح حسنین کریمین نے فرمائی، 20 سال، ایک دو دن کی بات نہیں۔ یزید کے والد ابو سفیان کے بیٹے، یہ ہے کون؟ ابو سفیان میرے آقا کا سسر ہے، ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ہے، اور ام المومنین کا بھائی امیر معاویہ ہے۔ امت کا ماموں لگا، ہمارے ماموں لگے، ماموں ہیں امت کے، اور اگر یزید بدبخت ہو گیا، لعین ہو گیا، ملعون ہو گیا تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بھائی